الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے آج
جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 یہ 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان 2 آیات کریمہ کا ترجمہ 9 اور 10 آیات کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ یہ آیت نمبر 60 ہے، سورت نمبر 60 ہے، جو تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہمارے اس درس کو، 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور ہم 60 سورت پر پہنچے ہیں 28ویں پارے میں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا وقت جو ہے مطالعے میں اور بیان کرنے میں اور تفسیر بیان کرنے میں گزرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور جو لوگ ہمیشہ سے اس کو سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، عمل کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ 25 سال کے عرصے میں ہم نے اتنی بڑی تفسیر عرض کی ہے، یہ جو ہماری ہمت سے بالکل باہر ہے۔ رب تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اتنا کرم فرمایا اور مجھ جیسے ایک ناچیز سے اتنا کام لے لیا کہ ہم جو ہے پورے قرآن مجید کو اول سے آخر تک اس کی تفسیر میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں تو اپنی قسمت پر ناز آتا ہے، اس نے کتنا کرم فرمایا کہ ایک ایک لفظ کو ہم بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تفسیروں کا مطالعہ کر کے اپنا فائدہ اس میں ہے کہ جتنا ہم پڑھیں گے اتنا اس کا زیادہ سمجھ آئے گی، اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ کسی ایک کا بھی اگر فائدہ ہو جائے گا تو یقیناً ہماری بخشش اس میں ہو جائے گی۔ یہ سورۃ ممتحنہ جو ہے، اس میں زیادہ تر واقعات جو ہے نا صلح حدیبیہ کے بعد کے ہیں۔ وہ جو ٹریٹی تھا صلح حدیبیہ کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس کا ذکر جو ہے نا سورہ فتح میں 26ویں پارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ جب آپ وہاں جانے لگے اور گئے تو کفار نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا اور انہوں نے حدیبیہ میں روک لیا۔ حدیبیہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم شریف میں ہے اور کچھ حصہ ہل میں ہے، کچھ حرم میں ہے کچھ ہل میں ہے۔ تو جب آپ کو وہاں روک لیا اور آگے نہ جانے دیا، 1400 سے 1500 کا ذکر آتا ہے صحابہ کرام کا کہ 1400 تھے، یا بعض روایت میں 1500 بھی آتا ہے، تو یہ 1400 صحابہ تو شور تھے، یہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں کفار نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو مسلمان کا ڈر اتنا ہوتا ہے چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں، تو ان کا خوف تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف کفار کے دل میں آلویز جو ہے نا ڈالا ہوا ہے کہ ان کی جان نکلتی ہے مسلمانوں کا نام سن کر۔ تو انہوں نے جو ہے مختلف لوگ بھیجے بات چیت کرنے کے لیے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔ آخر میں انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ سہیل بن عمر
یہ طائف کا رہنے والا تھا اور بہت بڑا سردار تھا. اس کو بھیجا، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، معاہدہ لکھا اور غور سے دیکھا صحابہ کرام کو، اور معاہدہ لکھ کر یہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا. اس نے جو معاہدہ لکھا تھا اس میں 10 سال کا معاہدہ تھا، اور شرطیں اس نے اپنی مرضی کی لکھوائیں. مثلا اس نے یہ لکھا کہ 10 سال کا معاہدہ ہوگا، اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، ہتھیار کے بغیر آئیں گے، اور جو ہے نا آپ عمرہ کریں گے. اور جو ہے شرط لکھی کہ ان 10 سالوں میں اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا تو اس کو آپ واپس بھیجیں گے، اور اگر کوئی مسلمان علیاذ باللہ مرتد ہو جائے گا، اسلام چھوڑ جائے گا، تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. یہ معاہدہ ہو گیا. جب دستخط ہو گئے تو ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ اسی جو معاہدہ لکھنے والا تھا سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل، وہ مسلمانوں کے قید سے، کفار کی قید سے بھاگ کر وہ آ گیا. وہ مسلمان ہو چکا تھا. جب وہ آیا تو باپ ابھی بیٹھا تھا، معاہدہ لکھا جا چکا تھا. تو اب جو ہے صحابہ کرام کے لیے یہ بڑا مسئلہ بن گیا. آپ کو پتہ نا کہ مسلمان کئی بڑے جذباتی ہوتے ہیں کہ تو لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کیوں سر جھکائیں ان کے سامنے. انہوں نے کہا جی ہم تو اس کو واپس نہیں دیتے، یہ کیا ہوا، ابھی مسلمان ہو کر آئے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو ان کافروں کے حوالے کیسے کر دیں. سہیل کہنے لگا دیکھو ابھی آپ نے معاہدہ لکھا ہے تو آپ معاہدہ پر تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا. تو آپ نے بھی فرمایا، اس کو سمجھایا ابو جندل کو، اور فرمایا کہ تو واپس چلا جا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری بات مان لے تو. تو ہر آدمی تو اس مقام کو نہیں سمجھتا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے. تو ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا. بڑا صحابہ کو دکھ لگا، بڑا غصہ. اور اس میں پھر جب باقی بڑی تفصیل لمبی چوڑی ہے معاہدہ لکھنے میں، تو ابھی جب معاہدہ لکھا جا چکا، کمپلیٹ ہو گیا، تو اسی دوران سب سے پہلے جو عورت آئی وہ تھی ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط. یہ ام کلثوم پہلی عورت ہے جو ابھی صلح حدیبیہ میں نہیں سبیہ بنت حارث، یہ ابھی وہاں حضور موجود تھے کہ یہ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، سبیہ بنت حارث یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئی ہوں، اور میں اب واپس نہیں جاؤں گی. ہاں جی. اور اس کا خاوند ساتھ، اس کے پیچھے اس کا خاوند بھی آ گیا. اس کے خاوند کے بارے میں 2 روایتیں، یا تو اس کے خاوند کا نام تھا مسافر بن مخزوم، بعض مفسرین نے اس عورت کے خاوند کا نام سیفی بن راہب بھی لکھا ہے. اس سب تفسیر والوں نے 2 ہی نام لکھے ہیں، ایک نہیں لکھا. شور نہیں ان کو کہ مسافر بن مخزوم ہے یا سیفی بن راہب ہے. سب مفسرین نے لکھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی تھا وہ آیا، اور اس نے آ کر مطالبہ کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ابھی تو اس معاہدے کی سیاہی جو آپ نے مہر لگائی ہے اس کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، اور یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ عورت مسلمان ہو کر آئی ہے، اس کو میں واپس لینے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا خاوند ہوں، یہ میری بیوی، مجھے واپس کی جائے۔ اس وقت معاہدے کے بعد فوراً یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے یہ نازل ہو چکی تھی، اس عورت کے آنے سے پہلے یا اس کی موجودگی کے وقت یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اور اس کا مطلب کیا تھا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس عورتیں مسلمان ہو کر مکہ سے آئیں تو ان کو واپس نہ کرو۔ اب یہ آیت آ چکی تھی، میں ترجمہ پھر بعد میں عرض کروں گا، میں مفہوم میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ تو آپ کیسے بھیج سکتے تھے؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، معاہدہ ہے آپ کا کہ جو مسلمان ہو کے آئے گا آپ کے پاس ہماری قبیلے میں سے، ہماری کمیونٹی میں سے، تو آپ اس کو واپس بھیجیں گے، صاف لکھا ہوا ہے۔ آپ کے پاس سے کوئی اگر اسلام چھوڑ کر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، تو اس پر تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ اسی مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے دستخط کیے، جہاں آپ نے مہر لگائی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عقل مند ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ ذرا وہ معاہدے کی شرط نکالو، وہ پڑھو۔ تو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا فقال سہیل، وہ جو لکھنے والا تھا نا، اس نے کہا، سہیل بن عمر نے کہا یہ شرط ہے وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، کہ یہ معاہدہ اس بات پر ہے کہ تمہارے پاس ہماری کمیونٹی کا کوئی بھی مرد اگر آئے گا وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ، اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہوگا، ہاں جی، إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا، وہ ہماری طرف رد کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس رجل کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا مرد، تو فرمایا کہ یہ مرد تو نہیں ہے، تو عورت ہے۔ مرد تو ابو جندل تھا جس کو ہم نے واپس کر دیا، یہ عورت ہے، اس کو تو یہ تو ہمارے معاہدے میں آتی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو اس میں کوئی ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ ہاں جی، جب جواب نہیں تھا تو آپ نے اس عورت کو، سبیہ کو، بنت حارث کو آپ نے نہیں بھیجا خاوند کے ساتھ، اس کا حق مہر اس کو واپس کر دیا، جیسا کہ سیت میں ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر کفار سے کی فوج میں سے یا ان کی قوم میں سے مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اس کا حق مہر کافروں نے جو اس کو دیا ہوا ہے وہ واپس کر دو۔ اس پر بھی ہم بعد میں گفتگو کریں گے، اس مسئلے پر بھی، لیکن یہاں جو ہے کہ ان کو واپس کر دو حق مہر ان کا، اور عورت کو واپس نہ کرو، اس سے مسلمان شادی کر لے جو بھی چاہے اس سے۔ اب وہ جو سبیہ تھی اس کو تو آپ نے نہیں بھیجا، خاوند کو اخبار دیا، اس کو کہا کہ یہ شرط ہے دیکھ لے، اور اس کے تحت ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، تمہیں ہم حق مہر دے رہے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم آ گیا ہے، لیکن عورت تیرے ساتھ نہیں جائے گی، عورت جو ہے مسلمان ہے، اس کا تمہارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا اس سبیہ سے، سبیہ بنت حارث اسلمی سے حضرت عمر نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک تو یہ شان نزول ہے کہ جب یہ عورت آئی نا تو اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی۔ ایک لوگوں نے کہا کہ ایک اس کا شان نزول یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام کلثوم، یہ بیٹی تھی عقبہ بن ابی معیط کی، اس کے خاوند کا نام تھا عمر بن عاص۔
اور یہ آ گئی، ام کلثوم آئی۔ جب یہ آئی تو اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی بھی آ گئے، ایک کا نام عمارہ تھا، ایک کا نام ولید تھا، یہ بھی آ گئے۔ اب میں نے جو تفاسیر دیکھی اس میں مجھے ایک تفسیر تو یہ کہتی ہے کہ یہ بھی مسلمان ہو کر آئے، تینوں ہی۔ ان کی بہن بھی مسلمان ہو کر آئی جو ام کلثوم تھی، عقبہ بن نبی معیط کی بیٹی، اور اس کے بعد عمارہ اور ولید جو یہ بھی مسلمان ہو کر آئے۔ جب یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ اور ولید کو واپس بھیج دیا کیونکہ وہ مرد تھے، اور ام کلثوم کو آپ نے واپس نہیں بھیجا۔ تو اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ام کلثوم ہے۔ پہلی روایت میں تھا کہ اس صورت کا شان نزول جو ہے نا حضرت سبیہ بنت حارث کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دوسری تفسیر جو میں نے دیکھی اس میں انہوں نے لکھا کہ عمارہ اور ولید جو بھائی تھے یہ بہن کو لینے آئے تھے، تو آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور بہن کو نہیں بھیجا۔ تو اللہ بہتر جانے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے تھے یا وہ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن 2 تفسیروں نے مختلف اس کا ذکر کیا۔ اس کو زیادہ وضاحت حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا شان نزول میں 3 قول ہیں کہ ان کی شان نزول جو تھا وہ ام کلثوم کے بارے میں ہے، یا حضرت سبیہ کے بارے میں ہے، یا تیسرا قول جو ہے امیمہ بنت بشر ان کے بارے میں۔ 3 عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس صورت کا اس آیت کے شان نزول ہے۔ اب شان نزول کیا ہے، میں اس کو آپ کو ترجمہ پہلے بتاؤں تو پھر آپ کو صحیح اس کی سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کفرستان سے مومن عورتیں آئیں، مہاجرات گھر چھوڑ کر ہجرت کر کے آئیں، دارالکفار سے، دارالحرب سے، کافر ملک سے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو پہلے ان کا امتحان لو۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو پہلے ان کا امتحان لو۔ کیا امتحان لو؟ امتحان لو کہ کیا وہ مسلمان ہیں یا کسی اور غرض سے آئی ہیں۔ ہاں جی، تو جہاں تک پاسبلٹی ہے تمہیں معلوم کرنے کی وہ تم حاصل کرو، لیکن ان کے دل کی حال تو اللہ جانتا ہے۔ ہاں جی، اللہ عالم بایمانہن، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ایمان کا حال کیا ہے، کہ وہ دل سے مسلمان ہیں یا ایسے ہی بہانہ کر کے مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی ہیں، تو ان کا امتحان لو۔ اب امتحان جو تھا وہ کیوں لیا، کیوں حکم آیا؟ اس لیے کہ عورتیں جب خاوند سے لڑائی کرتی مکہ میں صلح حدیبیہ کے بعد جب لڑتی تو عورت خاوند کو یہ تڑی لگاتی، کہتی کہ تو جو ہے نا باز آ جا، نہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہوں، ان کے مسلمانوں کے میں جا کے ہجرت کر کے مسلمانوں کے وہاں جا رہی ہوں۔ تو یہ جو ہے نا یہ وہ آپ اس کو تھریٹ کرتی وہ، ہاں جی، یعنی میں وہاں جا رہی ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تھریٹ کرتی ہیں، تو آپ تو چاہتے تھے کہ صحیح مسلمان ہماری جماعت میں آئیں، تو آپ نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ ان کا امتحان لو کہ وہ کس لیے آئی ہیں۔ اب امتحان کے لیے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے 6 جملے ذکر کیے ہیں۔ ہاں جی، کہ جو ہے نا پوچھتے آپ کہ امتحانها ان تستحلف ما خرجت لبغض زوجها، ایک تو یہ پوچھتے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ تو اپنے خاوند کے ساتھ بغض اور حسد اور لڑائی کی وجہ سے تو نہیں آ رہی، یعنی وہ گواہی دیتی اشہد باللہ، میں اللہ کے ساتھ گواہی دیتی ہوں، یعنی میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں، میں خاوند کے بغض اور لڑائی کی وجہ سے میں یہاں نہیں آئی۔ ایک تو یہ ہے۔
دوسرا پھر آپ یہ پوچھتے کہ ولا عشقن لرجل من المسلمین، کیا تو مکہ مکرمہ میں جب تھی تو کسی مسلمان کے ساتھ تیرا عشق تھا یا پیار تھا یا محبت تھی، تو اب وہ چلا آیا یہاں، تو کہیں مسلمان بن کر بہانہ لے کر کہیں اس کے ساتھ پیار اور محبت کی پینگیں اڑانے تو نہیں آئی؟ تو وہ بھی اسی گواہی دیتی، اشہد باللہ، میں اللہ کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میری کسی مسلمان سے کوئی عشق محبت یاری نہیں ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو کہ ولا رغبتاً عن ارض الی ارض، تو کہیں تو ایسے تو نہیں کہ مکے کی گرمی سے، ان پہاڑوں کی سختی سے اور وہاں کے حالات جو تھے کہ وہاں آسائش اتنی نہیں ہے، مدینہ منورہ کی فضا اچھی ہے، تو کہیں تو اس سرزمین کو چھوڑ کر آب و ہوا کے لیے، اچھے موسم کے لیے، اچھے ماحول کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر تو اس جگہ کے لیے تو نہیں آئے کہ یہاں رہے، اچھا ہے، باغات ہیں، یہاں فضا اچھی ہے، مدینہ منورہ کا ماحول اچھا ہے، ہاں جی، تو یہ بھی گواہی دے۔ تو تیسرا ابھی اس سے گواہی لیتے۔ چوتھا ولا لحدث احدثت ہو، وہ گواہی کہ تو کسی ایسے تو نہیں آئے کہ وہاں کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے، کوئی ایسی تکلیف تمہیں ہوئی ہے اس ملک میں کہ تو جگہ چینج کرنا چاہتی ہے کسی مصیبت کی وجہ سے جو تمہارے قبیلے پر پڑی ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تو اپنا نقل مکانی کرنا چاہتی ہے، اسلام کے لیے نہیں، کسی اور ریزن کی وجہ سے، وہ اس کی گواہی دیتی۔ تیسرا آپ اس سے پانچواں آپ یہ پوچھتے کہ ولا لالتماس سے دنیا، کہ کہیں تو وہاں کہ دنیا سے، دنیا داری سے، مالی حالات کی وجہ سے تو تنگ نہیں ہوگی کہ وہاں غربت ہے، وہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا، وہاں تیرے حالات دنیاوی خراب ہیں اور تو مدینہ منورہ میں سیٹ ہونا چاہتی ہے، تو گواہی دے کہ تو دین کے لیے آئی ہے اور اس دنیا کی ہر لالچ کے لیے نہیں آئی۔ یہ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا کہ آپ پوچھتے کہ وہ کہے، قسم دے کر کہے وما خرجت الا رغبۃ فی الاسلام وحبا للہ ولرسولہ، کہ گواہی دے کہ میں نہیں نکلی مگر میرے آنے کا مقصد اسلام کے ساتھ محبت اور اسلام میں رغبت ہے، صرف اور صرف میں اسلام سے محبت کرنے کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں، اور مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے میں اس فیملی کو، خاندان کو، خاوند کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کر میں یہاں آئی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سے پوچھتے اتنی باتیں، اور جب اس کو یقین آ جاتا آپ کو اور صحابہ کو، تو کہتے کہ ظاہری حال تو یہی چیزیں ہیں جو ہم معلوم کر سکتے ہیں، باطن کا حال تو اللہ جانتا، اللہ عالم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر تم یہ ساری چیزیں پوچھ کر ان سے اگر وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اسلام سے محبت کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس کو یہاں آنے کی اجازت دو۔ اب جب یہاں یہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ پیچھے ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں شادی ہوئی، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ مومن ہیں، ایمان لائی ہیں، تو پھر فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو واپس کافروں کی طرف نہ بھیجو، ان کو کافروں کی طرف نہ بھیجو۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، چاہے ان کا خاوند ہے پیچھے اور خاوند سے یہ آئی ہیں، چھوڑ کر آئی ہیں، تو اس کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ بس جب دارالکفر سے، دارالحرب سے یہ چھوڑ کر مسلمان ہو کر آئی تو ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ ان مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہے۔
تو یہ کیا اب فیصلہ یہ ہوا اس آیت کی روح سے کہ اگر کافر ملک سے، کافر دنیا سے، دارالحرب اور دارالکفر سے کوئی شادی شدہ عورت یا بغیر شادی شدہ عورت وہ اگر مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آتی ہے تو اس کو طلاق کی ضرورت نہیں، اور جو ہی اس کا وہ ماحول بدلے گا کہ دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں آئے گی، آٹومیٹکلی اس کی ڈیورس ہو جائے گی، اس کی ڈیورس ہو جائے گی۔ اب وہ عورت جو ہے یہاں کے مرد، مسلمان مرد کے ساتھ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، ہاں جی وہ نکاح، لیکن وہ کب، یہ بات ہے کہ جب وہ مسلمان ہو کر آئے، یہ بات مسلمان ہو کر آئے نکاح کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ دو چیزیں ہیں، کیا ان کو حق مار دیا جائے گا؟ ہاں جی ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی عدت اس کو گزارنی پڑے گی، کیونکہ وہ جب پہلے خاوند کے ساتھ اس کی شادی یا نکاح ہے تو جب طلاق ہوتی ہے یا سیپریشن ہوتی ہے تو اسلام میں تو اس کی عدت ہوتی ہے، ہاں جی تو اس کے ساتھ کیا حکم آ گیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں چاروں فقہا جو ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، ان کے مختلف اقوال ہیں، ان کے تھوڑا اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہی یہ دارالاسلام میں آئے گی یہ اسی دن نکاح کر سکتی ہے، اسی دن نکاح کر سکتی ہے۔ اب دو چیزیں رہیں، حق مہر اور عدت۔ عدت کا سب سے بڑا مسئلہ عدت کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر وہ کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو پھر تو عدت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ نکاح کر کے اپنے مسلمان خاوند کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر اس کی شادی تھی تو دیکھا جائے گا کہ یہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حاملہ نہیں ہے، مطلب بظاہر معلوم نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتہ چلے تو ایک حیض گزرنے کا انتظار کیا جائے، یعنی ایک حیض میں کیا ہوگا کہ اگر اس معلوم نہیں کہ اس عورت کے حیض کے دن کون سے ہیں، ہو سکتا ہے 2-4 دن کے بعد آ جائیں، ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد آ جائیں، 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد آ جائیں، بس جو ہی اس کے حیض کے دن آئے اور اس کو مینسز شروع ہوئے تو کیا معلوم ہوا کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو حیض کے بعد فوراً اس کا نکاح کر لے اور پھر وہ اپنے میاں بیوی کی تعلقات استوار کرے وہ رہیں اس طرح۔ اور اگر اس کو حیض نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عورت حاملہ ہے، تو پھر کیا کرے؟ نکاح پھر بھی کر سکتا ہے، نکاح اس کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کے ساتھ وطی نہ کرے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد اپنی ازدواجی زندگی شروع کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ امام یوسف اور امام محمد اور جو دوسرے امام شافعی، مالک، احمد حنبل ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کے عدت گزرنے دیں، اور عدت گزرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرے، پہلے نہ کرے۔ یہ تو آ گیا اس کی عدت کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ تھا حق مہر کا۔ حق مہر کا اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت، کافرہ عورت مسلمان ہو کر آئے اور شادی شدہ ہو تو ظاہر ہے کہ کافروں نے اپنے قانون کے مطابق اس بیوی کو حق مہر دیا ہوگا، تو مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جتنا حق مہر انہوں نے دیا ہے وہ تم ان کافروں کو دے دو، ان کو بھی اس آیت کے مطابق دے دو۔
اور جب ان کو دے دو تم تو اب وہ ان کا ذمہ ختم ہو گیا اور تم اس عورت سے نکاح کر لو اور اس کو تم اپنا حق مہر دو، اپنا حق مہر بھی تم لازمی دو، ان کو بھی دے دو اور ان کو بھی دو۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کے متحد۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کافروں کو حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس عورت سے نکاح کرو گے تو اس عورت کو حق مہر دو، تم جتنا بھی تمہارے درمیان طے پائے وہ اس کو دو، لیکن ان دے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آیت یہ کہتی ہے تم ان کو دو، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہے، بعد میں حکم جو ہے نا وہ بدل جائے گا۔ اور بدل کیسے جائے گا؟ قرآن مجید کو بھی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ تم کفار کو اور جو ہے حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کسی آیت سے امام صاحب نے اس کا بھی استدلال کیا ہے اس کا۔ تو کیا فرمایا کہ وہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں، تو لہٰذا جو عورتیں دارالکفر سے اسلام قبول کر کے آئیں، آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر دارالکفر دارالحرب سے کوئی عورت مسلمان ہو کر مسلمان ملک میں جاتی ہے، اگر وہ صحیح مسلمان ہو کر جاتی ہے، اس کا مقصد اسلام تھا، تو پھر جو ہے نا اس کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اس کو حنفی مذہب کے مطابق حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے، اور یہاں اس کو حق مہر دینا پڑے گا، اور اس کو عدت کی ضرورت نہیں سوائے ایک مینسز کے، جو پہلا مہینہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، اس کے بعد وہ ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، نہ یہ ان کے لیے، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو جب تمہیں ان کا حق مہر ادا کرو، یعنی قرآن فرماتا ہے کہ جب تم نکاح کرو گے تو حق مہر جو ہے یہ ضروری ہے، یہ عورت کا حصہ ہے اور عورت کا حق ہے، یہ اس کو دینا چاہیے، جس میں میکسیمم کی کوئی قید نہیں، جتنا مرضی حق مہر ہو، یعنی دونوں میاں بیوی کی رضامندی کے ساتھ۔ منیمم کی حد ہے، منیمم جو ہے نا 10 درہم ہے، جو بالکل تھوڑا ہے، جو کہتے ہوئے بھی انسان کو ہوتا کہ یار یہ کرنے والی بات ہے، یعنی اس دور میں جو 10 درہم آپ نے فرمایا کہ لوگوں غربت ہوتی تھی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے آپ نے 10 درہم حق مہر بنایا، 10 درہم، اور چوری کے لیے بھی منیمم 10 درہم ہے، جس کا ہاتھ کاٹا جائے گا 10 درہم، اور حق مہر جو ہے نا یہ بھی 10 درہم ہے، جو کہ بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ شروع میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پاکستان میں لوگ کیا کہتے ہیں 32 روپے 10 آنے، ہاں جی، یعنی جتنا بھی بنتا ہو، زیادہ بنتا ہو، تھوڑا بنتا ہو، لیکن اتنا تھوڑا ہے کہ اس کو ہماری عوام کے زبان پر یہ الفاظ تھے، کتنا 32 روپے 10 آنے۔ تو اب دیکھو 32 روپے کی کوئی ویلیو ہے گھر سے؟ ہاں جی، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اب چونکہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے، درہم ہو سکتا تھوڑا زیادہ، لیکن کتنا زیادہ ہوا ہوگا؟ تو اس لیے اب لوگ پوچھتے ہیں جی منیمم ہمیں بتائیے، منیمم شرعی کتنا ہے کہ ہم اس کا حق مہر رکھیں؟ میں نے کہا چھوڑو منیمم کو، آپ جتنا بھی کہہ سکتے ہو کہہ دو، وہ سارا جائز ہے۔ ہاں جی، کہ تھوڑے کے لیے تو آپ کو ڈالر بھی چھوٹا کرنے پڑیں گے، پھر سینٹوں میں دینا پڑے گا۔ اللہ یہ فرمایا نا کہ جب ادھر سے عورت آئے تو اس کا نکاح ختم، جو ہی مسلمان ہو کر مسلم ملک میں قدم رکھے اس کا نکاح ختم، نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرو اور اس کو حق مہر دو، وہ تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ اب فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا۔ اب دوسرا صورت یہ ہے کہ جیسے مکہ معظمہ سے عورتیں مسلمان ہو کر
ادھر آئیں اور ادھر سے جو مسلمان مردوں کی بیویاں تھیں وہ اسلام چھوڑ کر مکہ گئی، اب دوسری سائیڈ آ گئی۔ اس آیت کے آنے سے پہلے یہ کوئی شرط نہیں تھی کہ مسلمان کس سے نکاح کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں جو تھیں مکہ مکرمہ میں وہ کافرہ تھیں۔ حضرت عمر کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں جو کافرہ تھیں، مشرکہ تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا نکاح ختم کر دیا، کیونکہ حکم آ گیا نا کہ جب دارالاسلام بن گیا مدینہ منورہ اور دارالکفر تھا مکہ معظمہ، ہجرت ہو گئی۔ اب وہ جب علاقے مکہ مدینہ جب کفر اور اسلام کی لائن ہو گئی تو اب جو عورتیں وہاں تھیں مسلمانوں کی جو کافرہ تھیں ان کا نکاح آٹومیٹک ختم ہو گیا، اور جو ادھر تھی کافرہ مدینہ منورہ میں ان کو اختیار تھا کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا مدینہ پاک چھوڑ کر مکہ چلے جائیں۔ سمجھ آئی نہیں جی؟ تو حضرت عمر فاروق کی 2 بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں، تو ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ، حضرت امیر معاویہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا حضرت عمر کی بیوی کے ساتھ، اور دوسری بیوی جس کا نام ام کلثوم بنت عمر تھا اس کے ساتھ ابو جہم بن حذافہ نے نکاح کر لیا۔ یہ دونوں کافر تھے، حضرت امیر معاویہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، اور ابو جہم جو تھے، ابو جہم میم کے ساتھ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ساتھ حضرت امیر معاویہ نے، ایک کے ساتھ ابو جہم نے نکاح کر لیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور یہ جو عورت مسلمان ہو کر آئی تھی سمیہ بنت حارث، ہاں جی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے خامند کو واپس بھیج دیا تھا، حضرت عمر نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب جو یہ عورتیں مکہ معظمہ سے، مدینہ منورہ سے اسلام چھوڑ کر مکہ گئیں، یا جو پہلے سے ہی کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، کیونکہ نکاح اس وقت جائز تھا کافر مسلمان کا، چاہے عورت کافر ہو چاہے مرد کافر ہو، ہاں جی، تو مرد عورت جو بھی تو اس میں اسلام کا کوئی نظریہ نہیں تھا، پرانے نکاح ہوئے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب تھی، ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ ہوا تھا، جو ہاں جی ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ بھی تو ہوا تھا جی، ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ کیا نام تھا؟ اکرمہ۔ اکرمہ، یا کس کا نکاح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، وہ منگنی تھی ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ۔ ابو لہب ہے نا، ابو لہب جس کی تبت یدا ابو لہب، ابی لہب آئی ہے، ان کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح طے ہوا تھا۔ تو جب یہ آیت اتری نا، سورت اتری، اور ابو لہب نے گستاخی کی، تو جب یہ آیت اتری تو اس نے کہا کہ جا کر طلاق دے دو۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیٹا ان کا، اور اس نے گستاخی کی آپ کے ساتھ، انہیں تھوکا بھی صحیح، اور اس نے بڑی گستاخی کی، طلاق دی۔ تو پھر اس وقت آپ نے دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے شیروں میں سے، اپنے کتوں میں سے، یہ جتنے بھی جنگلی جانور ہوتے ہیں نا، چیتا، شیر، بگیاڑ وغیرہ، ان کو عربی میں کتا کہا جاتا ہے۔ اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اے اللہ اپنے جنگلی کتوں میں سے اس پر ایک کتا مسلط کر۔ تو اب جب آپ نے بد دعا فرمائی تو اب اس کو ابو لہب کو لالے پڑ گئے، کہنے لگا کہ اب میرا بیٹا بچتا نہیں ہے۔
تو چونکہ تاجر تھے اس نے تجارت کے لیے بھیجا سیریا میں اور لوگوں کو ہدایت کی کہ اس کا خیال رکھنا. اب وہ ایسا خیال رکھتے تھے کہ جہاں بھی جاتے اس کو مڈل میں رکھتے کہ کوئی اس پر نہ ان کو انسانوں کی طرف سے حملے کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی چیتا کوئی شیر اس پر حملہ کرے گا یہ مرے گا ضرور. تو پھر رات کو جب پڑاؤ ڈالا تو اونٹوں کے پلان جو تھے وہ اکٹھے کیے اور بہت اونچا پلان جو ہے کر کے نا وہ اونچا بنایا اس کے اوپر اس کو سلایا. شیر آیا رات کو وہ ایک کو سونگتا رہا یہ بھی گستاخ نہیں ہے یہ بھی گستاخ نہیں ہے یہ بھی گستاخ نہیں ہے یہ بھی گستاخ نہیں. اندازہ لگاؤ کہ یہ ہے نا یہ جانور جتنے ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا قوت شامہ سونگنے والی قوت بڑی مضبوط ہوتی ہے. لیکن معلوم ہوا کہ قوت شامہ ان کی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ بو اور خوشبو اور بدبو سونگیں. یہ بھی سونگتے ہیں کہ اس میں گستاخ کون ہے اور تابع دار کون ہے یہ بھی سونگتے ہیں. اس نے ساروں کو سونگا جب دیکھا کہ ان میں وہ نہیں ہے جس کو مجھے تلاش ہے تو پھر نے جمپ مارا اور اوپر گیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا جتنی مخلوق ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ پوری مخلوق جو ہے وہ مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پوری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے شیطان انسان کے اور شیطان جن کے. الا مرضت الجن والانس فرمایا آپ نے طبرانی کے حدیث میں الا مرضت الجن والانس جو انسانوں میں شیطان ہے اور جو جنوں میں شیطان ہے. مطلب انسانوں میں بھی نیک آدمی ہیں جو حضور کے عاشق اور محبوب ہیں اور جنوں میں بھی ہیں صحابہ جن ہیں. تو فرمایا جیسے قرآن نے فرمایا نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس ہاں جی من شر الوسواس الخناس ہاں جی کون الذی یوسوس فی صدور الناس یعنی وہ شیطان جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. کون وہ شیطان کون ہے من الجنت والناس جو جنوں میں شیطان ہے اور انسانوں میں شیطان ہے. تو کیا فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان جو ہیں وہ میری عزت نہیں کرتے. تو یہ جو تھا نا یہ تو دو. اس کے بعد حضرت عثمان غنی جو تھے جب ان کو پتہ چلا نا کہ ابو لہب کے بیٹے نے حضور کو تکلیف پہنچائی ہے تو پھر وہ خود جو ہے حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں رشتہ چاہتا ہوں. تو حضور بہت خوش ہوئے حضرت رقیہ کا رشتہ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خیر میں بات کر رہا ہوں حضرت زینب کی. حضرت زینب جو تھیں یہ صلح حدیبیہ میں جو ہے آپ اس کے بعد جو ہے نا اس سے پہلے آپ ہجرت فرما کر آ گئی تھی کیونکہ جنگ بدر ہوا تھا نا اس میں حضرت ابو العاص جو تھے وہ قید ہوئے تھے. ابو العاص قید ہوئے تھے نہیں بدر میں قید نہیں ہوئے تھے وہ گئے تھے سیریا تجارت کے لیے اور وہاں انصار نے ان کو پکڑ لیا رستے میں اور ان کو قید کر لیا ابو العاص کو. تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت زینب جو تھیں وہ مکہ مکرمہ میں تھیں. تو حضرت ابو العاص کو کہا گیا کہ تم جو ہے نا ان کو جب فدیہ دے کر جب رہا ہوئے نا قیدی تو حضرت ابو العاص کو جو ہے نا چھڑانے کے لیے حضرت زینب نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار بھیجا. تو جب حضور کے سامنے آیا تو آپ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پرانی یاد تازہ ہو گئی. ہاں جی کہ حضرت زینب کا یہ ہار ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا. تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ حضرت زینب کا یہ ہار جو ہے یہ نہ لو اور یہ واپس زینب کو بھیج دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت خدیجہ کا ہار جو ہے وہ اس طرح جائے اور یہ زینب کو بھیج دو اور تم جو ہے نا ابو العاص کو رہا کر دو. تو صحابہ نے کیا کہنا تھا وہ اعتراض تھوڑا کرنا تھا انہوں نے واپس بھیج دیا.
لیکن وعدہ لیا کہ وہ زینب کو واپس بھیج دیں گے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو زینب تو مسلمان تھی اور یہ لوگ ہجرت ہو چکی تھی، تو اب وہ جو ہے نا وہ حضرت زینب کو واپس بھیج دینا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت خوش رہے ساری زندگی، انہوں نے دامادی کا حق ادا کیا. اور حضرت ابوالعاص سے بھی بہت خوش تھے آپ. انہوں نے کفر کی حالت میں بھی حضرت زینب کو کوئی نقصان نہیں دیا، حضور کو کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی حصہ کسی بات میں نہیں دیا، اور وعدہ پورا کیا. جا کر حضرت زینب کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھیج دیا. جب بھیج دیا تو اس کے بعد حضرت ابوالعاص جو ہیں یہ بعد میں پھر مسلمان ہو کر خود آئے. انہوں نے اعلان کیا مکے میں کہ میں مسلمان دل سے ہو چکا تھا مدینہ پاک میں، لیکن میں نے کہا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے. میری کچھ امانتیں تھیں جو میں نے تمہیں واپس کرنی تھیں، آج میں نے سارے امانتیں واپس کر دی مکہ والوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. تو اس میں اب میں دیکھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر میں اور بعض دوسری کتابوں میں بھی بہت سارے انہوں نے ذکر کیا. ایک بات تو انہوں نے یہ لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے نکاح پر حضرت زینب کا کہا کہ تم پہلے نکاح پر ہی تم دونوں رہ سکتے ہو. اب نے نیا نکاح نہیں فرمایا، نیا حق مہر نہیں دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیا نکاح پڑھایا اور نیا حق مہر لیا، تب حضرت زینب کے پاس جو ہے نا ان کو بھیجا. تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ اگر یہ چینج ہو جائے دارالحرب اور دارالاسلام، کہ اگر کوئی عورت جو ہے یا مرد دارالاسلام میں ہو یا دارالکفر میں ہو، جب جیسے میں نے کہا نا کہ جب کوئی مسلمان ہو کر آئے یا کافر ہو کر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس کے تحت علماء نے لکھا کہ اگر عدت کے اندر وہ دونوں میاں بیوی مل جائیں، یعنی اگر وائف مسلمان ہو کر آئی ہے، کافر ہسبینڈ کافر ہے، اور وہ عدت کے اندر 3 مہینے کے اندر جو بھی 3 مینسز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ مسلمان ہو کر آ جائے تو پہلا نکاح قائم رہتا ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوالعاص جو تھے وہ اس مدت کے اندر آ گئے تھے، اس لیے آپ نے نیا نکاح نہیں پڑھایا، اسی نکاح پر رہنے دیا. اور دوسری روایت یہ بھی آئی ہے کہ آپ نے نیا نکاح بھی پڑھایا، نیا مہر بھی آپ نے دیا، پھر حضرت زینب کو ان کے ساتھ کیا. تو یہ آتا ہے کہ ابوالعاص بن ربیع جو تھے، حضرت زینب پاک مدینہ پاک آ گئی. ابوالعاص مکہ میں مشرک تھے، وہ بھی جب مدینہ پاک آ گئے اسلام لے آئے تو آپ نے ان کے پاس ان کو بھیج دیا اور فرمایا جو حق مہر کفار نے خرچ کیا ہے تم ان کو دو. یہ فرمایا جو ان دوسرے لوگوں کے لیے جن کی بیویاں مسلمان ہو کر آئیں اور وہ کافر ہیں تو ان کو کہا ان کو حق مہر دے دو. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ 6 عورتیں ہیں جو کفر اختیار کر کے مدینہ پاک سے مکہ پاک گئیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے 6 عورتوں کا ذکر کیا ہے. ایک عورت جو تھی اس کا نام ہے ام حکیم بنت ابی سفیان. حضرت ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے تو ان کی بیٹی ام حکیم تھی. یہ حضرت ایاز بن شداد فہری کے نکاح میں تھی. یہ حضرت ایاز جو تھے یہ مسلمان تھے اور یہ اتنے سخی تھے کہ جب یہ سفر پر ہوتے تو اپنے ساتھ جتنے ان کے پڑوسی ہوتے نا سفر میں سب کو کھانا اپنا کھلاتے. جو اپنے پاس کھانا ہوتا نا یہ ان کو کھلاتے. اور جب وہ کھانا ختم ہو گیا تو وہ جو اونٹ جس پر سوار تھے اس کو ذبح کر کے وہ بھی ان کو کھلا دیا. 1400 سال ہو گئے اور اس کی یہ صفت جو ہے ابھی تک دیکھو کہ مفسرین ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پڑوسیوں ساتھیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنا کھانا جتنا بھی اپنے پاس تھا ان کو کھلا دیا. اور جب وہ ختم ہو گیا تو اونٹ جو تھا اونٹ بھی ذبح کر کے کھلا دیا. ہاں جی. تو ایک ان کی بیوی تھی جو تھی ام حکیم بنت ابی سفیان، ایک یہ تھی.
بعض نے لکھا ہے کہ ان 6 عورتوں میں صرف یہی حکیم جو تھی نا یہ مسلمان ہوئیں، باقی 5 نہیں ہوئیں، یہ ایک مفسر نے لکھا ہے۔ لیکن ایک اور مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ 6 کی 6 مسلمان ہو گئی تھی، وہی چلی گئی پہلے اور بعد میں 6 کی 6 مسلمان ہو گئی، یہ ایک۔ دوسری فاطمہ بنت ابو امیہ، فاطمہ بنت ابی امیہ، یہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی، یہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں تو یہ جو ہے نا۔ تیسری برور بنت عقبہ، یہ حضرت شماس بن عثمان کے نکاح میں تھی، تو یہ بھی مکہ مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلی گئی، بعد میں یہ مسلمان ہوئی۔ چوتھی تھی عزہ بنت عبد العزیز، یہ حضرت عمر بن عبد ود کے نکاح میں تھیں، تو یہ بھی بعد میں کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پانچویں تھی ہند بن ابی جال، ابو جال کی بیٹی ہند اس کا نام تھا، یہ حضرت ہشام بن ابی العاص بن وائل کے نکاح میں تھی۔ ہاں جی، عمر بن عاص ہے نا، عمر بن عاص، اور یہ ان کے جو ہے نا یعنی ان کے ہو گئے نا، عمر بن عاص ان کے بھائی ہو گئے۔ ہاں جی، تو ان کے نکاح میں تھی ہند بن ابی جال، یہ 5ویں عورت تھی، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی۔ چھٹی تھی حضرت ام کلثوم بنت جرول، یہ حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھی، اور یہ بھی جو ہے نا اسلام چھوڑ کر چلی گئی وہاں۔ ہاں جی، ام کلثوم۔ تو یہ 6 عورتیں تھیں جو مدینہ پاک سے اسلام چھوڑ کر جو ہے نا، اسلام مسلمان تو نہیں تھی، یہ کافرہ تھیں، یعنی انہوں نے اسلام کو رد کر دیا اور یہ واپس چلی گئی مکہ میں، لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہو کر واپس آ گئی کچھ عرصہ کے بعد۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا؟ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، یہ حکم ہوا مدینہ پاک کے لوگوں کو، فرمایا کہ اے مدینہ کے مسلمانوں، جو تمہاری بیویاں کافر ہیں ان کو روک کر نہ رکھو، یعنی ان کو روک کر نہ رکھو، وہ اسلام اگر لاتی ہیں تو تمہاری بیویاں ہیں، اگر اسلام نہیں لاتی تو ان کو روکو نہیں، ان کو طلاق دے کر فارغ کر دو کہ وہ واپس چلی جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوا، اور نہ روک رکھو بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو جو تمہارے نکاح میں ہیں۔ تو پھر صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ واپس چلی گئی اور ان کا نکاح ختم ہو گئے۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم پوچھو ان کافروں سے جو مکہ میں ہیں کہ تم نے کتنا حق مہر ان کو دیا ہے تاکہ ہم تمہیں دے دیں، اور وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور پوچھو کہ جو انہوں نے خرچ کیا، جتنا بھی خرچ کیا ہے نا ان عورتوں پر، وہ تم ان کو واپس کر دو، ان کی عورتیں تم اپنے پاس رکھ لو۔ ہاں جی، تو پھر یہ فرمایا آپ نے کہ تم جتنا خرچہ ان کا ہے ان کو دو، اس وقت کی یہ بات ہے، اور تم ان کو بھی حق مہر دو اور بیویاں تم اپنے پاس رکھ لو اور ان کو بھیج دو۔ جب ان کو بھیج دو گے تو ان سے پوچھو کہ جو ہم نے خرچہ ان پر کیا ہے، کافروں سے کہو کہ وہ ہمیں دو، وہ ہمیں دو۔ تو اس کے بعد کیا حکم ہوا کہ اگر وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں ان مسلمانوں کو جن کی بیویاں کافر ہو کر واپس چلی گئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے اس سے آپ دیں گے، اور آپ نے وہ مال انہوں نے نہ دیا، کفار نے نہیں دیا، تو آپ نے مال غنیمت سے ان لوگوں کا حق مہر جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ ذالکم حکم اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو یہ اس آیت میں ہم نے ذکر کیا کہ ان کو حق مہر کیسے دو، ان کے ساتھ نکاح کرو، جو میں نے تفصیل بیان کی۔ فرمایا ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے، واللہ علیم حکیم، کہ وہ اللہ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مدینہ پاک سے عورتیں کافروں کی طرف چلی جائیں، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم کافروں کو سزا دو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ
مثل ما انفقوا، تو جن کی عورتیں جاتی رہیں تھیں غنیمت میں، ان کا تم انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے. کیا مطلب کہ اگر تمہاری عورتیں چلی جائیں تمہیں چھوڑ کر مدینہ منورہ میں، تو پھر جو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، جو ان کا نقصان ہوا ہے، تو وہ ان سے لے لو. اور اگر وہ نہ دیں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ مال غنیمت سے ان کو دے دیا جائے گا. اور یہ تھا حکم اس کا آج کے درس کا. جو عورتیں مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ پاک آ گئی، یا جو مدینہ چھوڑ کر مکہ پاک چلی گئی، صرف عورتوں کے لیے یہ حکم تھا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. 2 آیتیں رہ گئی ہیں اس درس کی، وہاں بھی عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان عورتوں کو جو مسلمان ہو کر آئی تھیں ان سے آپ نے بیعت لی، تو اس بیعت کا ذکر جو ہے انشاءاللہ جو ہے اگلے درس میں ہوگا.